لیکن ایم کیو ایم کا جو کارکن ہے جو وہ اس طرح سے مطمئن نہیں ہوا اس مرجر کے بعد بھی مختلف اختلافات کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی ڈرائیونگ سیٹ میں منزل کی جانب رواں ایم کیو ایم کی گاڑی جو ہے وہ ایسا لگا کہ ہچکولے کھا رہی ہے, اور زیادہ تر جو ہے جو کارکن ہیں وہ ان کو وہ مطمئن نہیں کر پا رہے. قیادت کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئیں. پھر 13 مئی 2024 کو ایم کیو ایم نے اپنا تنظیمی ڈھانچہ ختم کر کے 90 کی دہائی کا ایک پرانا سیٹ اپ بحال کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کو کنوینر سے چیئرمین بنا دیا. اب ایم کیو ایم کا کارکن مطمئن کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ جب تحریری معاہدے کر کے وفاق میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں شامل ہوئے, خالد مقبول صدیقی صاحب آج بھی منسٹر بھی ہیں, ایم کیو ایم کے کام بھی کافی سارے ہوتے رہتے ہیں, لیکن کارکنان مطمئن نہیں ہے, تو کیا اس مرجر کا ان تینوں دھڑوں کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اور سب سے زیادہ کراچی کی جو عوام ہے جو کہ نیچرلی جو ایم کیو ایم کی کور سپورٹ ہے, انہیں اس مرجر کا نقصان ہوا فائدہ ہوا؟ جو میں نے کہا اس سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں؟ میں کمپلیٹلی تو ایگری نہیں کرتا, لیکن کچھ حد تک جو ہے وہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں عادل بھائی. اور اصل میں دیکھیں ایشو ایک ٹرانزیشن ٹائم ہے, ایک ان نیچرل سی ساری چیزیں ہوئی ہیں, اس کو جیل ہونے میں چیزیں ہونے میں جو ہے وہ بہت کم ٹائم ملا الیکشن سے پہلے بھی, اور پھر الیکشن ہو گئے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ میں چلے گئے. اصل میں ایشو کیا ہے؟ ایشو جو ہے وہ ہمارے حالات ہیں, جو ہم سب لوگ جو محنت کر رہے ہیں سب اپنی اپنی دانست میں, وہ جو لوگوں کے حالات ہیں, جو لوگوں کی مزریز ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے, رائٹ, جبھی تو یہ پالیٹکس اور سیاست ہو رہی ہے. ورنہ یہ تو بریڈ اینڈ بٹر تو نہیں نا, ہماری روزی روٹی تو نہیں ہے. ایم این اے بننا میرا کوئی ڈریم تو نہیں تھا کہ بس مجھے ایم این اے بننا ہے, اس کے بعد سب چیزیں. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم نے تو چیزوں پہ لات مار کے ہم چلے گئے ہیں, ہم نے سینیٹرشپ چھوڑی ہے, ہم نے چیزیں چھوڑی ہیں. تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو پروونشل گورنمنٹ میں ہمارا اسٹیک نہیں ہے. مینڈیٹ ہمارا کراچی سے حیدرآباد سے 80-85% مینڈیٹ, حیدرآباد سے 100%, کراچی سے 80% ہمارا مینڈیٹ ہے, اور وفاقی گورنمنٹ میں ہم شامل ہیں, لیکن ہم اس طرح سے ڈیفینیٹلی کچھ بھی وہ نہیں کر پا رہے, نہیں کر پا رہے. نہیں کر پا. اس کی ایک کارکنوں میں, ذمہ داروں میں, لیڈرشپ میں, ہمیں اکراس دی بورڈ ایک جو ہے وہ فیلنگ ہے, فرسٹریشن ہے, اور اس حوالے سے ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے, ہمارے یہاں سوال جواب ہوتے ہیں, ہماری گفتگو ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے جہاں تک آپ نے اختلافات کی بات کی نا, میں مصطفیٰ بھائی آپ سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن یہ جو مطلب 3 مختلف دھڑے ایک ہوئے, کیا اس وقت یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ یار اس انضمام کا کیا فائدہ ہوا کارکن کو, پارٹی کو, اور مطلب واز اٹ اے یوزلیس ایکسرسائز؟ اگر اکیلے آپ جاتے الیکشن میں تو زیادہ بہتر ہوتا. کیا یہ سوال پوچھا جا رہا ہے؟ نہیں, یہ بالکل یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا. میں تو یہ کہیں بھی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا تو فائدہ ہوا ہے, انڈیڈ فائدہ ہوا ہے. اسپلٹ ہوا تھا, ہم اپنا ایک چنک ہم نے بنا رکھا تھا, ہم الیکشن میں حصہ لیتے تھے اور چیزیں, اور وہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی اور دوسری پارٹیز اس کا فائدہ اٹھاتی, تو ہم نے اس تمام ڈفرینسز تھے اس کو ختم کر کے کم سے کم وہ جو اسپلٹ مینڈیٹ تھا, ووٹ بینک تھا, وہ ہم نے کم سے کم اس کو ایک جگہ کیا ہے. تو اس کا تو یقیناً فائدہ ہوا ہے. اب یہاں سے آگے کی بات جو ہے نا کہ ہم نے الیکشن میں سیٹیں آ گئی ہیں, آپ کے پاس مینڈیٹ آ گیا ہے کراچی کا, اب حیدرآباد کا, اب ہمیں اس کو یہاں سے ڈیلیور کرنا ہے, لوگوں کے حالات کو بدلنا ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی مختلف آرائیں ہیں, مختلف رائے ہیں, مختلف طریقہ کار پہ اوپر بات ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے. تو یہ ایشو ہے. اچھا یہ ایشو ہے.